جو دلوں میں رہتے ہیں وہ اگر دنیا چھوڑ بھی جائے، دنیا میں نہ بھی رہے، وہ دلوں میں ہی رہتے ہیں، کیونکہ وہ دلوں کے مالک اور مکان بن جاتے ہیں۔ دولت اور پیسے سے بنائے ہوئے مکانوں اور دل میں بنائے ہوئے گھروں میں بڑا فرق ہوتا ہے صاحب، کیونکہ پیسے اور دولت سے جو مکان بنائے جاتے ہیں ان کو بیچا اور فروخت تو کیا جا سکتا ہے، بعض اوقات ان پر زبردستی قبضہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جو دلوں میں گھر بنایا جاتا ہے اس پر نہ ہی قبضہ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی ان کو بیچا اور فروخت کیا جا سکتا ہے۔ کسی کے دل میں گھر بنانے کے لیے قابلیت، مہارت، محبت اور اچھے کردار کی ضرورت ہوتی ہے۔ نفرت، بد اخلاقی، بد زبانی سے کسی کے دل میں گھر نہیں بنایا جاتا۔ علم وہ نہیں ہے جو آپ نے سیکھا ہے، بلکہ علم تو وہ ہے جس سے آپ کا کردار ظاہر ہوتا ہے۔ جس طرح پھول کا تعارف اس کی خوشبو ہوتا ہے، اس کی خوشبو سونگنے سے پتہ چل جاتا ہے یہ کون سا پھول ہے، اسی طرح انسان کا تعارف بھی اس کے کردار سے ہوتا ہے، اس سے کردار سے پتہ چل جاتا ہے یہ اعلیٰ ظرف کا مالک ہے، کم ظرف کا مالک ہے۔ چہرے کی خوبصورتی آنکھوں کو بھاتی ہے، جبکہ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کرتی ہے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا ہے کہ انسان کا کردار اس سندل کے درخت کی طرح ہوتا ہے جو خود پر کلاڑی کے وار کھا کر بھی اس کلاڑی کو اپنی خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ انسان کا کردار تو اس سندل کے درخت کی طرح ہونا چاہیے۔ کسی نے فقیر سے پوچھا انسان کی سوچ اور انسان کے کردار میں کیا فرق ہے؟ اس فقیر نے بڑا گہرا جواب دیا اور سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے کہا، انسان کا اپنی نیکی کو چھپانا اس کی سوچ کا امتحان ہے، اور کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا اس کے کردار کا امتحان ہے۔ ایک رات شیخ سعدی اور اس کا بیٹا اللہ پاک کی عبادت کر رہے تھے۔ دعا کرنے کے بعد شیخ سعدی کے بیٹے نے کہا کہ دنیا سو رہی ہے اور ہم جاگ رہے ہیں، ہم اللہ پاک کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو شیخ سعدی نے اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹا اگر آپ نے دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی ہے تو بہتر تھا آپ بھی سوئے رہتے۔ دوستو، جو لوگوں کے عیبوں پر پردہ نہیں ڈالتے وہ لوگوں کے دلوں سے اتر جاتے ہیں، اور جو لوگوں کے دلوں سے اتر جاتے ہیں وہ زندہ رہیں بھی تو ایسے ہوتے ہیں جیسے مر جاتے ہیں، اور جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں وہ مر کر بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔